میں نے آپ لوگوں کو پڑھانا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ایک طالبہ ذرا مائک آن رکھیں، جب تک سبق اسٹارٹ نہیں ہو جاتا مجھے بتاتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ تو میں نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو پڑھانی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فقہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بہشتی زیور، اور ہم پڑھیں گے حدیث کی کتاب زاد الطالبین۔ اچھا، پھر آج کیونکہ الحمدللہ بدھ کا دن ہے تو میں نے سوچا کہ ہم آئندہ سے آپ لوگوں کی ترتیب یہ ہوگی کہ پیر اور منگل کے دن آپ لوگوں نے فقہ پڑھنا ہے، اور بدھ اور جمعرات کے دن انشاءاللہ آپ لوگوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم کیا پڑھیں گے انشاءاللہ؟ علم کی اہمیت، طالب علم کی فضیلت، طالب علم کے آداب، اور اس علم کو سیکھنے کے فوائد۔ اگر وقت ملا تو انشاءاللہ ہم آگے شروع کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو یہ تمام چیزیں کل کی کلاس میں بتائی جا چکی ہیں، لیکن ایک مرتبہ دوبارہ سے دہرانا چاہ رہی ہوں تاکہ ایک مرتبہ تھوڑا سا اور ہمارا کیا ہو جائے، اس پر سے گزر ہو جائے، دوبارہ سے ہمارا اس کے اوپر سے تھوڑا سا مرور ہو جائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہی کیا حکم دیا؟ قال اللہ تعالی وقل رب زدنی علما، اپنے علم میں اضافے کی دعا کا حکم دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن کو دنیا کا سارا علم عطا کر دیا گیا، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا کہیے آپ؟ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں کیا کیجئے؟ اضافہ فرما دیجئے۔ دوسری جگہ قال اللہ تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے؟ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو کیا آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم اس بات کو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک وہ شخص جو آنکھوں والا ہو اور ایک وہ شخص جو آنکھوں والا نہیں ہے، نابینا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو برابر نہیں ہو سکتے، بالکل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک ایسا شخص جو علم رکھتا ہے اور ایک ایسا شخص جو علم نہیں رکھتا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ نہ وہ دنیا والوں میں برابر ہو سکتے ہیں، نہ دنیا ان کو ایک سی نظر سے دیکھتی ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن وہ ایک فہرست میں کھڑے ہوں گے۔ آپ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی عام بندہ کچھ بھی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایک عالم یا تھوڑا بہت علم رکھنے والا، ایک بچی سر ڈھکنے والی ہو، تھوڑا بہت علم رکھنے والی ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ او ہو، اس بچی نے یہ کام کر دیا۔
اوہو اس بچی نے یہ کام کر دیا، یہ تو بڑی عالمہ بنتی پھرتی تھی، یہ تو دین کی طالب علم تھی. تو دیکھیں دنیا والے بھی ان کو ایک نظر سے نہیں دیکھتے. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو چنا ہے. یاد رکھیں اگر ہم اپنے کمرے کے اندر کوئی گلدستہ رکھنا چاہیں پھولوں کا، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے کمرے میں، یہ ساتھ میں آپ کو چیٹ باکس ملے گا، آپ ضرور ساتھ ساتھ چیٹ کرتے رہیں، مجھے پتہ چلتا رہے گا اس سے کہ آپ لوگ حاضر ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے میری بات، ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں اگر میں اپنے کمرے میں گلدستہ رکھنا چاہوں پھولوں کا، تو میں کون سے پھول رکھوں گی؟ وہ پھول جو کسی کو بھی پسند ہو یا وہ پھول جو مجھے پسند ہو؟ کون سے پھول رکھنا پسند کروں گی؟ میں وہ پھول رکھنا پسند کروں گی. میرا کمرہ ہے نا، تو میں اپنے کمرے میں وہ پھول رکھنا پسند کروں گی جو مجھے پسند ہوں، جو میری پسند کے ہوں. یاد رکھیں اللہ رب العزت مدارس میں، مساجد میں، خانقاہوں میں، دین کے حلقوں میں انہی کو جوڑتے ہیں جن کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا مجھ پہ اور آپ پہ بہت بڑا احسان ہے. اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں میں دین کی کتابیں دی، قرآن دیا، احادیث مبارکہ دی، ہمارے ہاتھوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہم صرف اور نحو کو پڑھ رہے ہیں، آج ہم اس حلقے میں جڑے ہوئے ہیں، آج ہم اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر ہم اپنی زندگیوں کے اعمال کو دیکھیں تو بتائیں کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنے گلدستے میں سجا لیا ہے؟ ہمارے اعمال بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم اپنے گناہوں کو دیکھیں، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، لیکن دیکھیں اللہ پاک کے ہاں تو نظر ہی دوسری ہے نا. اللہ پاک جس سے محبت کر لیتے ہیں، ایک قول کے مطابق اللہ رب العزت جس کو 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو اپنے دین کے حلقوں سے جوڑتے ہیں. مفہوم بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. ہم کتنا خوش قسمت ہیں، میں اور آپ کتنا خوش قسمت ہیں. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھا، جو ہمیں ایک ساتھ اکٹھا کیا، ایک ساتھ جمع کیا اور ہمیں یہ سب کچھ سیکھنے کا موقع دیا اور ہمیں ان لوگوں سے الگ کیا. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں جمع کرنا چاہ رہے ہیں جو اللہ کی معرفت کو جانتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو جانتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس حلقے میں جو ہے اس فہرست میں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ پاک نے ہمیں ان لوگوں سے بچایا والذین لا یعلمون، جو لوگ نہیں جانتے. یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں. یہ اللہ رب العزت کا فرمان تھا. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا فرمایا، کیونکہ دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قول اللہ کی تو بات کی جائے لیکن قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کی جائے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بغیر تو ہماری محفلیں سج ہی نہیں سکتی ہیں نا. تو دیکھیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. بہت پیاری حدیث. جس شخص کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں. میں اور آپ سوچیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ کون سا معاملہ فرمایا جو آج ہم سب یہاں اکٹھے ہیں. اللہ پاک نے ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا. اللہ رب العزت کا ہمارے ساتھ کیا ارادہ ہے؟ بھلائی کا ارادہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں اس کے ساتھ جوڑا اور اللہ پاک ہمیں تا قیامت جوڑے رکھیں. دوسری حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. بہت پیاری حدیث. جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے
اسے جنت کے راستے پر لگا دیتے ہیں. یہ راستہ آپ نے چنا, ٹھیک ہے, علم کا راستہ چنا. اللہ پاک اس علم کو نافع بنائے, اور نافع علم وہ ہوتا ہے جو ہمارے عمل میں ہوتا ہے. تو کیا فرمایا, جو اس راستے پر چلتا ہے اللہ رب العزت اس کو کس راستے پر چلا دیتے ہیں؟ جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں. اور ہم میں سے وہ کون سا شخص ہوگا جو جنت کی نعمتوں کو نہیں جانتا ہوگا؟ ہم میں سے وہ کون سا شخص ہوگا جو جنت میں جانا پسند نہیں کرے گا؟ ہم سب اپنی دعاؤں میں ایک دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں پہنچا دے. جب بھی دنیا کا کوئی غم آتا ہے تو ہمیں دل میں ایک مسلمان کو ایک امید ہوتی ہے کہ بس کچھ ہی دن کی دنیا ہے, انشاءاللہ یہ ختم ہوگی اور ایک وقت آئے گا ہم اللہ رب العزت کے حضور پہنچ جائیں گے, اور جب وہاں پہنچیں گے تو پھر جنت ہوگی اور جنت میں راحت ہوگی. تو دیکھیں اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا, من سلک طریقا یبتغی فیہ علما, جو اس راستے پر چلا, دین کی تلاش میں نکلا, سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں. کتنی پیاری حدیث ہے, اللہ پاک ہم سب کو ہمارے دلوں میں یہ حدیث مبارکہ اتار دیں. اگلی حدیث, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنۃ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بہت پیاری حدیث. جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو کیا کرتے ہیں, جنت کے راستے پر لگا دیتے ہیں. بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے, طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں, اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہے. جو شخص دین کا طالب علم ہے, عالم ہے, یہ دنیا کی ساری مخلوقات اس کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے. میں اور آپ اس وقت سیکھنے اور سکھانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور دنیا کی تمام مخلوقات, وہ کیا پانی کے اندر مچھلیاں ہیں, وہ کیا ہواؤں میں چلتے ہوئے پرندے ہیں, اس دنیا کی تمام مخلوقات ہم لوگوں کے لیے کیا کر رہی ہے, مغفرت طلب کر رہی ہے, مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے. یاد رکھیں, یہ قول میرا نہیں, یہ قول ہمارا نہیں, یہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میری اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات جھوٹ ہو سکتی ہے, میری اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات میں غلطی کا اندیشہ ہو سکتا ہے, لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے اس کے اندر تو کوئی ذرہ برابر اندیشہ نہیں ہے کہ غلط ہو. تو ہم اس وقت اس بات کو تصور کر کے بیٹھیں کہ میں آپ دین کا علم سیکھ رہے ہیں, میں اور آپ اس وقت یہاں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے ہیں, میرے اور آپ کے سامنے یہ کتاب کھلی ہوئی ہے, اور ہمارے لیے تمام مخلوقات مغفرت طلب کر رہی ہے. کیا یہ فضیلت کسی اور کو ملتی ہے؟ بتائیں مجھے. کہ ایک بندہ تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور کوئی اور اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے, اور وہ بھی کون؟ ساری مخلوقات, چرند ہو یا پرند ہو, مچھلیاں ہوں یا فرشتے ہوں. اور دیکھیں طالب علم نے جہاں پیر بچھائے ہیں, فرشتوں کے پر ہیں ان کے نیچے. طلباء, یہ طالب علم, اللہ تعالیٰ طالب علم یعنی ایک آپ سوچیں طالب علم کے لیے کتنی فضیلت ہے. طالب علم, ہمیں تو ساری زندگی ایک طالب علم بن کے رہنا چاہیے. کیا بن کے رہنا چاہیے؟ طالب علم بن کے رہنا چاہیے. یہ فضیلت طالب علم کے لیے ہے
کہ ان کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ آپ اس وقت تصور کریں کہ آپ کے پیروں کے تلے فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتے جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، وہ فرشتے جن کو دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، وہ فرشتے جو دنیا کی ہر چیز سے لا غرض ہیں، وہ فرشتے میرے اور آپ کے، ہم جیسے گناہگاروں کے پیروں تلے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ صرف اور صرف کیوں؟ وجہ یہ علم ہے کہ ہم آج کہاں بیٹھے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے، اور اس علم کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ کتنی پیاری حدیث ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے کیا کرتی ہیں؟ دعائیں کرتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے کے سارے ستاروں پر ہے۔ آپ بتائیں چاند زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا ستارے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں؟ بتائیں، چاند زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا ستارے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں؟ چاند زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے علم حاصل کرنے والے کو چاند کے مانند کر دیا، اور ایک عابد جو نمازیں پڑھتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، جو رات بھر تہجد پڑھتا ہے، لیکن علم کی کمی ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے، تو اس عابد کے اوپر یہ عالم چاند کی طرح فوقیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تا قیامت اس فضیلت کے اندر شامل رکھیں، ہم سب کو تا قیامت ایک طالب علم بنا کر رکھیں۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے نا، یہ تو بہت ہی پیاری بات ہے۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کون ہوتا ہے؟ جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے نا، تو اولاد کیا بن جاتی ہے بھائی اس کی مال میں؟ بتائیے گا ذرا، کیا بن جاتی ہے؟ کیا بن جاتی ہے؟ کون بتائے گا؟ جلدی جلدی چیٹ کر کے، جلدی جلدی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علم میں کتنا شوق ہے، طالب علم کتنا دھیان سے سن رہا ہے لیکچر کو۔ وارث بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے، علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا۔ کیوں؟ انبیاء نے دینار نہیں چھوڑے، انبیاء علیہ السلام نے کوئی درہم نہیں چھوڑے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام نے علم کو چھوڑا۔ جس نے اس علم کو پایا، جس نے اس علم کو حاصل کیا، اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو آگے پہنچایا، ایسا عالم انبیاء علیہ السلام کا کیا ہو جاتا ہے؟ وارث بن جاتا ہے۔ علماء کیا ہیں؟ العلماء، یہ ٹھیک ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ کبھی بھی کوئی بھی مصائب آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو یہ ایسی احادیث ہوتی ہیں کہ انسان کو پیچھے ہٹنے نہیں دیتی ہیں۔ اگر میں کلاس نہ لوں تو دل میں یہ بات آئے گی کہ اللہ مجھے آپ نے آج کیوں، کیا آج میرے پاؤں تلے فرشتوں نے اپنے پر نہیں بچھائے؟ کیا اللہ پاک آج آپ نے مجھے 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا؟ کیا اللہ پاک میں ورثۃ الانبیاء نہیں بن سکتی؟ اللہ میرا کون سا گناہ ہے جو آپ نے مجھے میں علم سے محروم ہو گئی؟ تو اگر یاد رکھیں، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں لایا گیا ہے، ہم بیٹھے نہیں ہیں، ہمیں بٹھایا گیا ہے۔ تو اگر ہم کبھی اس جگہ نہیں بیٹھے تو سوچنے کا مقام ہے، اللہ سے مانگنے کا مقام ہے، اے اللہ میں کیوں نہیں آئی، اے اللہ میں کیوں نہیں بیٹھی، اے اللہ مجھے قبول کر لیجئے۔ اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی فضیلت تو اتنی زیادہ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے جتنا لیکچرز دیے جائیں وہ کم ہے۔ انشاءاللہ یہ 4 سال کم پڑ جائیں گے، لیکن علم کی فضیلت حاصل کرتے کرتے اور آپ جانتے جانتے تھک جائیں گے۔ علم کو اللہ پاک نے ایسی فضیلت دی۔ اگر اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو سب سے اوپر رکھا، تو اس کی وجہ صرف اور صرف علم ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف علم ہے۔ یاد رکھیں، اور سب سے بہترین علم،
سب سے بہترین علم وہ علم ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی معرفت تک ہم کو پہنچا دے۔ اللہ تعالی ہم کو اس فضیلت میں ہمیشہ شامل رکھے، جو سنا اور جو سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ہم سب کو پتہ ہے اور زیادہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر چیز کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، اگر ہم کھانا بدتمیزی سے کھائیں، ٹھیک ہے، ہم کھانا کھاتے وقت سیدھے ہاتھ کی جگہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، ہم کھانا کھاتے وقت گرا رہے ہیں، ہم کھانا کھاتے وقت گندگی کر رہے ہیں، کوئی بھی جو اچھا انسان، مطلب کوئی بھی انسان ایسے شخص کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ پانی پینے کے بھی آداب ہیں۔ ہم سونے میں اگر ایک شخص اچھی طرح سے نہیں سوتا، اب ہم دیکھتے ہیں بہن بھائیوں میں کیا ہوتا ہے، میں نے اس کے ساتھ نہیں لیٹنا، اس نے یہ بہت ٹانگیں مارتی ہے، یہ بہت لاتیں مارتی ہے، یہ رات کو مجھ سے چادر کھینچ لیتی ہے، ایسے معاملات ہم میں ہوتے ہیں نا۔ دیکھیں ہر چیز کے آداب ہے، کھانے کے آداب ہیں، پینے کے آداب ہیں، سونے کے آداب ہیں، جاگنے کے آداب ہے، رشتہ داروں سے ملنے کے آداب ہوتے ہیں، کسی سے ہم بات کرتے ہیں اس بات کرنے کے آداب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے طالب علم کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، طالب علم اگر آداب کی رعایت کرے تو آداب ایک طالب علم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے طالب علم کو جو درجہ دیا ہے تو طالب علم کا یہ حق بنتا ہے کہ اس تک جو بھی شخص علم پہنچا رہا ہے اس کے لیے کچھ آداب ہیں، وہ ان آداب کا خیال رکھے۔ یہاں میں نے تھوڑے سے پوائنٹس لکھے ہیں، اس کے اوپر تو علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے بڑی بڑی کتب لکھی ہوئی ہیں جن کا مطالعہ ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک کتاب آداب با ادب با نصیب، حافظ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی وہ کتاب ہے، ممکن ہو تو اس کا مطالعہ کریں، ضرور مطالعہ کریں، انشاءاللہ ہمارے علم میں، ہمارے آداب میں، اور ظاہر سی بات ہے پھر ہمارے عمل میں بھی برکات ہوں گی۔ تو سب سے پہلے دائرہ اسلام کے مطابق علم کی فرضیت ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، اس پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ ہر مسلمان کم از کم اتنا علم ضرور حاصل کرے کہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے، حلال اور حرام میں تمیز کر سکے، جائز اور ناجائز کو پہچان سکے، اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے، پاکی اور ناپاکی میں تمیز کر سکے، اور واضح فرق اس کو کیا ہو جائے؟ معلوم ہو جائے۔ علم حاصل کرنے میں کسی کی دل آزاری نہ کریں، با ادب با نصیب، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے اوپر میں نے ایک ایسے ہی لکھا تھا جو بہت اچھا لگتا ہے، یہ نام یہ ایک وہ ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، لیکن کتاب کا نام یہ ہے با ادب با نصیب۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ مصنف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اور بہت سے آپ کو آداب انشاءاللہ ملیں گے۔ اچھا، یہ دوسرا پوائنٹ بہت خاص ہے، علم حاصل کرنے میں کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ آداب علم میں یہ بھی ہے کہ انسان جب علم حاصل کرے تو کسی کے حقوق کو پامال نہ کرے، طالب علم کسی کی دل آزاری نہ کرے، چاہے وہ علم کے ہماری صف کے اندر موجود طلباء ہیں، ہمارے ساتھ طالبات ہیں، معلمات ہیں، یا روزمرہ زندگی میں ملنے جلنے والے لوگ ہیں۔ یاد رکھیں، من صمت نجا، جس نے اپنی زبان کو بند رکھا نا وہ نجات پا گیا۔ کوشش کریں ہم سب کہ ہم اپنی زبان کو بند رکھیں،
زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور خاموشی اختیار کریں. اس سے کیا ہوگا کہ اس نقطے سے ہم انشاءاللہ ہماری حفاظت ہو جائے گی. آلات نمبر 3 کا یہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ آلات علم کا صحیح استعمال. آلات علم سے مراد آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر، دماغ وغیرہ کا مثبت پہلو میں استعمال کریں. اپنی سوچ، افعال وغیرہ کو منفی پہلوں پر گامزن کر کے نافرمانی کی راہ اختیار نہ کرے. یاد رکھیں اس کے علاوہ کاغذ، پینسل، کتب کا بھی احترام ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ ان سب چیزوں کا بھی احترام ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم چاہتے ہیں ہمارے علم میں اضافہ ہو. کوشش کریں میری آنکھ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، میرے کان کسی کی غیبت نہ سنیں، کسی کی برائی نہ سنیں، اور ناچ گانا اور اس طرح کی تمام چیزوں سے، میوزک وغیرہ سے کلی طور پہ اجتناب کریں، تاکہ علم، جب دیکھیں علم نور ہے اور گناہ اندھیرا ہے، تو نور اور اندھیرا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ہم علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر ہم نافرمانی والے کام کریں گے، ٹھیک ہے، ہم غلط آنکھ کا استعمال کریں، کان کا استعمال کریں، ہاتھ غلط جگہ، کسی کو بلا وجہ ہاتھ سے تکلیف دے رہے ہیں، دماغ میں غلط سوچیں لے کر آ رہے ہیں، بدگمانی لے کر آ رہے ہیں، کسی کے بارے میں منفی سوچ لے کر آ رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ہمارے دماغ کو بعض طلبہ پوچھتے ہیں کہ سبق اچھے سے یاد نہیں ہوتا، تو اسی لیے پہلے سے بتا دیا کہ گناہوں سے کیا کرنا ہے، ہم نے گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. اور تسبیحات مطلب یہ ضرور پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ ہم اپنے کیا ہو سکے، گناہوں سے بچ سکیں. جب انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے تو خود بخود اللہ پاک، ظاہر ہے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے. اور کثرت سے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ میری کوئی طاقت ہے، نہ میری کوئی قوت ہے اللہ، مگر جس کے لیے آپ آسان کر دیں. اپنی عاجزی کو ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنا ہے. نمبر 4، علمی خیانت کبھی نہ کریں. طالب علم کے آداب میں یہ ادب بھی شامل ہے کہ طالب علم علمی خیانت نہ کریں، بلکہ جو کچھ پڑھے سمجھ کر اخلاص، سچائی، ایمانداری سے پڑھے. علمی خیانت سے مراد یہ ہے بغیر سمجھے بس دنیا کو سمجھانے کے لیے پڑھنا، یہ علمی خیانت ہے. ٹھیک ہے، دنیاوی دکھاوے کے لیے پڑھنا، کوئی اخلاص نہیں ہے. بس ابا عالم ہے جی، اماں عالمہ ہے، اس گدی کو لینا ہے کہ ہم بھی ان کے اولاد ہیں، عالم بننا ہے. اخلاص کوئی نہیں ہے، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو عالمہ کہلواؤں، کوئی فائدہ نہیں ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو بلایا جائے گا حساب کتاب کے لیے، حدیث کا مفہوم ہے ان میں سب سے پہلے ایک عالم ہوگا. بلایا جائے گا، بتاؤ تم نے علم کس کے لیے حاصل کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو آپ کے علم کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی لگا دی، اس کو حاصل کیا اور آگے اس کو لوگوں تک پہنچایا، آگے اس کو لوگوں تک پہنچایا. رات دن میں اسی کام میں لگا رہا. اللہ پاک فرمائیں گے بات تو نے صحیح کی، لیکن تیری نیت خالص میرے لیے نہیں تھی، تیری نیت دنیا میں اپنے آپ کو عالم کہلوانے کی تھی، اونچی مسند پر بیٹھنے کی تھی. تو دنیا میں تمہیں کیا ہوا؟ عالم کہہ دیا گیا، اونچی مسندوں پر بٹھا دیا گیا، تمہاری تعریفیں کر دی گئیں، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تو ہمارے اندر روزانہ اخلاص، اپنی نیت کو ٹٹول کے بیٹھیں، ٹھیک ہے، خیانت نہ کریں. اور خیانت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک چیز سمجھ گئے اور درست سمجھے، آپ کی دوسری ساتھی طالبہ اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو صحیح سمجھا دیں. یاد رکھیں علم دینے سے بڑھتا ہے اور پیسہ دینے سے گھٹتا ہے. علم جتنا بانٹیں گے بڑھے گا. تبھی تو دیکھیں علماء کرام سے یہ جو علم ہے سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے.
کیا کسی عالم کا علم کم ہوا؟ نہیں، بڑا ہے، کم نہیں ہوا. تو اپنی ساتھی کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ او ہو اگر میں نے یہ پوائنٹ اپنی ساتھی طالبہ کو سمجھا دیا تو اس کے نمبر تو بہت زیادہ آ جائیں گے، میں پیچھے رہ جاؤں گی. نہیں نہیں نہیں، اللہ رب العزت کے سامنے اخلاص رکھیں، آپ اس کو سمجھا دیں گی اور اس کے اچھے نمبر آ گئے تو یاد رکھیں معلمہ کے سامنے چاہے آپ دونوں برابر ہو جائیں گی، اللہ رب العزت کے سامنے تو آپ کے نمبر ہمیشہ زیادہ رہیں گے. کیا ہم نے دنیا والوں کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے؟ چیٹ میں مجھے جلدی سے بتا دیں، شاباش، جلدی سے بتا دیں، لکھ کر جلدی سے. شاباش، ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے نمبر کو بڑھانا ہے، اللہ سے قبولیت مانگنی ہے. اللہ آپ مجھے قبول فرما لیں، اللہ آپ مجھے قبول فرما لیں. اللہ نے قبول فرما لیا تو دنیاوی کوئی نمبر کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کی باجی کتنا نمبر لے کر آپ کے سامنے بیٹھی ہے، کسی کو نہیں پتا. یہ قبولیت ہوتی ہے اللہ رب العزت کی. اللہ جس کو چاہیں قبول کر لیں. اللہ مکھی سے کام لینے پر قادر ہے، اللہ مچھر سے کام لینے پر قادر ہے. اللہ تو ہر چیز، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں. میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اچھا جی، نمبر 5، سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں. بہت سی طالبات میں جو ایک مین پوائنٹ علم کی کمی کا رہ جاتا ہے وہ یہ سبق سمجھ نہیں آیا، سوال کرنے سے شرماتی ہیں. پہلی شرم یہ ہے کہ کہیں باجی نہ ڈانٹ دیں. دیکھیں باجی کبھی بھی نہیں ڈانٹیں گی. آپ 10 مرتبہ بھی سوال کریں انشاءاللہ، اگر آپ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے سوال کریں، یعنی آداب کی رعایت کرتے ہوئے، آخر کے 15 منٹ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے رکھے جائیں گے. آپ ان 10 منٹ میں 15 منٹ میں سوالات کریں. آپ چیٹ میں سوال کریں. سمجھ نہیں آیا آپ گروپ میں سوال کریں. آپ کی معلمہ آپ کو کبھی نہیں ڈانٹیں گی. اور دوسرا سوال کرنے میں جو آڑ محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ میری ساتھی طالبات نہ ہنسیں. ایک بات میں آپ کو مزے کی بتاؤں. پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ آن سائٹ نہیں ہیں، آپ لوگ آن لائن ہیں. اب آن لائن میں کوئی آپ پر بیٹھ کے ہنس رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اپنے ہی اعمال خراب کر رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. ہم نے کبھی کسی پر نہیں ہنسنا. پتہ ہے ہمارے سوال کتنے لوگوں کے علم میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی طالبات شرما شرمی میں ایک سوال نہیں کرتی ہیں، دوسری طالبہ وہی سوال کر لیتی ہے، معلمہ جواب دے دیتی ہیں تو اس طالبہ کا بھی وہ ذہن کلیئر ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ سوال تھا. ایسا ہے نا. تو اور یہ بھی نہ سوچیں کہ اتنا چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اتنی بنیادی بیسک بات تھی اور مجھے پتہ نہیں تھی، اب اگر میں سوال کروں گی سب مجھ پہ ہنسیں گے. نہیں، میں اور آپ ہم سب سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہم سب ایک درجے میں ہیں. میں اور آپ ہم سب میں کوئی بڑے مرتبے والا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس بہت کوئی علم ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی علم نہیں، یا آپ آپس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت علم والی ہیں. سب ہم لوگ مرتبے میں برابر ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک. ہم علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں. میں آپ لوگوں سے سیکھوں گی انشاءاللہ اور آپ لوگ مجھ سے سیکھیں گے اور ہم لوگوں کی یہ گاڑی اسی طرح انشاءاللہ آگے چلے گی. تو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. مشہور مقولہ ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک. اس میں یہ نہ دیکھیں کہ بوڑھا ہے یا جوان، بچہ ہے، کوئی نہیں. ہماری ایسا ہوتا ہے معلمہ چھوٹی ہیں طالبات بڑی ہیں تو کیا ہو گیا؟ علم حاصل کرنے میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا بھائی، سب برابر ہیں. خوب اچھے سے پڑھیں، خوب اچھے سے سوال کریں، بالکل کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. بس صرف یہ کہ کوشش کریں چیٹ کر لیں، کوشش کریں آخر کے 10 منٹ مائک آن کرنے کا میں رکھوں گی اس میں سوال کر لیں. اور تمام معلمات کے ساتھ ان آداب کی رعایت اکیڈمی کی ہر ایک معلمہ کے ساتھ، اپنے سے بڑی سینئر طالبات کے ساتھ ہم نے ان تمام رولز کو، ان تمام جو ہم آداب پڑھ رہے ہیں ان کو انشاءاللہ آگے لے کر چلنا ہے اور فالو کرنا ہے. نمبر 6، خود عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دیں. بہت ضروری ہے. علم کے ادب میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان نے جو کچھ بھی سیکھا اس پر اپنی زندگی میں عمل کرے، دوسروں کو عمل کرنے کی تعلیم دے. علم کی زکوٰۃ لوگوں کو تعلیم دینا ہے. اور اگر علم کو عمل میں نہ لایا جائے، یاد رکھیے گا وہ علم بھول جاتا ہے. علم اگر ہم چاہتے ہیں کہ یاد رہے
اس کا طریقہ ہے کہ اس علم کو اپنے عمل میں لے آئیں، انشاءاللہ وہ یاد رہے گا. اور ہمارے سیکھنے سکھانے کا مقصد تو یہ 6واں پوائنٹ ہے. اور یہ 7واں پوائنٹ، علم کی ابتدا خوف خدا سے ہو. اللہ نے مجھے قبول کیا، اللہ نے آپ کو قبول کیا، اس میں اللہ کی محبت بھی ہے اور خوف کہ اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے نا غالباً کہ اگر قیامت کے دن آواز لگائی جائے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں اور ایک شخص ہے جو جہنم میں جائے تو یقیناً وہ شخص میں ہوں گا. خوف کا عالم یہ ہے. اور یہ خوف کس کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور امید کا یہ حال کہ اگر قیامت کے دن یہ آواز لگا دی جائے کہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں، صرف ایک ایسا ہے جو جنت میں جائے گا تو وہ عمر ہوگا جو جنت میں جائے گا. تو اللہ رب العزت سے خوف اور امید کے درمیان رہنا ہے. انسان میں جتنا علم آتا ہے اس کے اندر اتنی عاجزی آتی ہے، اتنی انکساری ہوتی ہے. یاد رکھیں وہ درخت جس کے اوپر پھل ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو صرف پتوں والا درخت ہوتا ہے وہ پیڑ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے. ہم نے پھلدار درخت بننا ہے اور پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے. وہ دوسروں کو سایہ دینے والا ہوتا ہے، نہ کہ وہ متکبر ہوتا ہے، نہ کہ وہ اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتا ہے، نہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میں کچھ نہ میرا کچھ. اللہ پاک جب مجھے ذرہ کرنے پر آ جائیں، مجھ سے علم لینے پر آ جائیں تو کتب بھری پڑی ہیں کہ ایسے لوگوں کے بڑے حال ہیں جو وقت کے علماء تھے، وقت کے بہت بڑے وہ تھے، لیکن تکبر کے ایک اس نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ جب مطالعے کا شوق لائیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے اندر یہ آئے گا کہ علم عاجزی لاتا ہے، علم انکساری لاتا ہے. علم بحث مباحثے میں ہمیں نہیں ڈالتا. علم ہماری آنکھوں کو جھکا دیتا ہے. علم ہمیں شرم و حیا سکھاتا ہے. علم ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. ایک علم والا بندہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. علم والا یہی کہتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا. ایک قول کے مطابق ایک صحابی کا قول ہے، جو ہر بات کا جواب دے دے میں اس کو بے وقوف سمجھتا ہوں. تو جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ کہے گا، جب اس کو کسی مسئلے کی اس وقت یاد نہیں آ رہی ہوگی، وہ شک میں ہوگا تو وہ کہے گا انا لا ادری، میں نہیں جانتا. اور یہ بہت بہترین جملہ ہے. نمبر 8، استاد کا ادب. استاد کا ادب کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. جو طالب علم اپنے استاد کا ادب عزت نہیں کرتا وہ علم کے فیض سے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اسلام نے استاد کو باپ کا درجہ دیا ہے. اسلام نے استاد کو بہت بڑی فضیلت دی ہے. انسان کی کامیابی اور ناکامی میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے استاد کا. ٹھیک ہے، ہم جتنا اپنے استاد کو عزت دیتے چلے جائیں گے اللہ رب العزت ہماری کامیابیوں میں انشاءاللہ اضافہ کرتے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ ایک اچھے طالب علم کے لیے ضروری ہے وہ قواعد و ضوابط کا بھرپور پابند ہو، اخلاق و سیرت وہ عمدہ اور سب میں نمایاں ہو، وقت کے ضیاع سے بچتا ہو، اچھی صحبت اختیار کرتا ہو اور بری صحبت سے مکمل کلی طور پر پرہیز کرتا ہو. میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آج کا پتہ ہے ہر طالب علم کو اپنی زندگی کا پہلا سبق ہمیشہ یاد رہتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یا یہ میرے ساتھ ہے؟ میری ہر صف کے جو پہلا سبق میری معلومات کا تھا نا وہ مجھے آج تک یاد ہے. ہر صف کا پہلا سبق، وہ صرف کی باجی کا تھا، وہ نحو کی باجی کا تھا، وہ حدیث کی باجی کا تھا، وہ یاد رہتا ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. دینی تعلیم کے فوائد تو بے تحاشا ہیں. ٹھیک ہے، میں نے تھوڑے سے یہاں لکھ دیے. انشاءاللہ آپ لوگ جب 1 سال پڑھ لیں گے تو میں اگلے سال آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ مجھے دینی تعلیم کے
فوائد لکھ کر دیں تو آپ دیکھیے گا آپ نے کتنی ساری PDF انشاءاللہ مجھے بھر کے دے دینی ہے کہ کتنے فوائد ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے، قبر روشن ہوتی ہے، قیامت کے دن کامیابی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، قلبی سکون ملتا ہے، انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو جان لیتا ہے، بڑوں کا ادب کرنے لگتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اتباع سنت میں زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، اگلی نسلوں تک دین کا علم پہنچانے کی ذمہ داری پوری ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت کرنا آسان ہو جاتا ہے. دین کا علم حاصل کرنے سے انسان کی آخرت ہی نہیں بنتی، دنیا سنور جاتی ہے، گھر پرسکون ہو جاتا ہے، ہر جگہ ہمیں سکون ہی سکون ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم نے کس کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا ہے. یہاں تک یہ آداب تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہم چلتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، آگے ہم تھوڑی سی میں نے آیات لکھی ہیں، ہم وہ پڑھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یا سیرت پڑھنا کیوں ضروری ہے بھائی؟ سب سے پہلے ہم قرآنی آیات دیکھتے ہیں. قال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. قال الله تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو جاننے کے لیے ہم سب اس وقت جمع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا مقصد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا محبت کی دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے. اتنی ساری آیات ہم نے پڑھی. دیکھیں کیا پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ومن یطع اللہ، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی، والرسول، اور رسول کی اطاعت کی، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، مع الذین انعم اللہ، جن پر اللہ نے کیا کیا؟ انعام کیا. ٹھیک ہے، اور دیکھیں من یطع الرسول، اس سے آگے اتنا زیادہ اگلی آیت میں کہ من یطع الرسول، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد، تحقیق، اطاع اللہ، اس نے تو اللہ کی اطاعت کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن یابا،
قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کر لے جتنی کہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ وہ مجھ سے اتنی اس سے بھی زیادہ محبت نہ کرے جتنا وہ اپنے والد اور اپنی اولاد سے کرتا ہے اور اس سے اور باقی سب سے کرتا ہے. اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امتی یدخلون الجنہ ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ شخص محروم ہوگا جو اس سے انکار کرے گا. قیل ومن یابا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، صرف قولی نہیں ہوتا بلکہ فعلی اعمال کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری اطاعت نہ کی، وہ کیا ہوگا؟ پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ہمیں اپنے ذہن میں کون سی صورت رکھنی، کون سی آیت رکھنی ہے، ہم کس چیز کو اپنے سامنے لے کر بیٹھے ہیں. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، معلوم ہوا وہ اپنے نبی کو پہچانتے ہی نہیں اور اپنے نبی کا اور اس کے طریقے کا انکار کرتے ہیں، اس لیے نبی کے ساتھ چلنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کو سمجھنے سے بھی انکار کرتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو گئی تو یقینی طور پر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. جب ہم سیرت کو پڑھ لیں گے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ لیں گے تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہ چلیں، ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے دین کی بنیاد دو اہم چیزوں پر ہے. ہمارے دین کی بنیاد دو اہم چیزوں پر ہے. نمبر 1 معرفت اللہ، نمبر 2 معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص کو یہ دونوں معرفتیں حاصل ہو گئیں، جس نے اللہ رب العزت کو پہچان لیا کہ اللہ میرے رب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نمونہ ہیں جن کے بارے میں وہ زندگی ہیں، جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے، جن کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جس نے یہ پہچان لیا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کا اسوہ حسنہ سب سے بہترین، اکمل، کامل، مکمل ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے کہ اس پر چل پڑے، تو اللہ پاک نے فرمایا
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. آج ہم نے اپنی زندگی میں محبت کا دعوے دار کیا بنا لیا؟ آج دنیا ہمارے سامنے، میڈیا ہمارے سامنے، سوشل میڈیا ہمارے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے کارٹون، ہمارے بچوں کے سامنے فیک ہیرو، یہ سب چیزیں ان کے لیے ایک نمونہ ہے. ان کو لگتا ہے صرف وہی ان کی مدد کے لیے. فلاں کارٹون ایسا ہے جس میں وہ ہیرو، وہ اسپائڈر مین، وہ ان کی مدد کے لیے فوراً پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ ہم نے ان کے ہاتھوں میں دے دیا. ہم نے ان کے ہاتھوں میں ایسی چیزیں دے دی. ہم نے ان کو علم ہی نہیں دیا، معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہی نہیں. ہم نے بتایا ہی نہیں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے کیسے تھے. ہمیں نہیں پتا ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے اس بارے میں؟ بتائیں، کیا ہمیں پتہ ہے؟ ہمیں اس بارے میں نہیں پتا. سیرت کا علم حاصل کرنا، یاد رکھیں، یہ میزان ہے، یہ معیار ہے لوگوں کو پرکھنے کا. ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہمارے فرائض میں سے فرض ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جاننا ہمارے اوپر واجب ہے تاکہ ہماری زندگی اس اعتبار سے گزر سکے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی کو جان لینے میں ہم سب کے لیے عافیت ہے. ہمارے لیے دین کے اوپر چلنا آسان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں خوشی بھی دیکھی، غم بھی دیکھا، یتیمی بھی دیکھی، ماں کی محبت بھی دیکھی اور ماں کی جدائی بھی دیکھی، چچا کی محبت دیکھی، دادا کی محبت دیکھی، اور ایک ایسی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے اپنا سب کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا، ایسی بیوی بھی دیکھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی دیکھا کہ بھوکے رہ کر کس طرح پیٹ پر پتھر باندھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دیکھا کہ مکہ کو کس طرح فتح کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ غم بھی سہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح فتح سے مکہ سے نکالا گیا. تو اگر ہم وہ ساری زندگی دیکھ لیں، اگر ہم اس ساری زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے غم تو کوئی غم ہی نہیں ہے. ہمارے غم کوئی غم ہی نہیں ہے. ہم اس وقت جب ہم اس سیرت کو جان لیں گے، ہم اس سیرت کو پہچان لیں گے، معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی، ہمارے دماغوں میں بیٹھ جائے گی، تو یقین جانیے ہمارا لیڈر، ہمارا سب سے بڑا معلم ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا، ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے مقتدا اور پیشوا ہیں. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی اور آداب کے بارے میں جاننا ہم سب کا فریضہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کھاتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پانی پیتے تھے؟ آپ کو غم آیا تو آپ نے کس طرح صبر کیا؟ آپ کو نعمتیں ملی، آپ نے کیسے شکر کیا؟ آپ کو بھوک کے عالم میں آپ کا انداز کیسا تھا؟ آپ کو ساتھی ملے، آپ کے ساتھی کیسے وفادار تھے؟ اگر منافقین نے دغا دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں آ گیا، آپ نے کیسے برداشت کیا؟ اگر ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا، ہم اس راستے پر آگے کیسے چلیں گے؟ ہم نہیں چل سکتے. ہمارے لیے اس کے بغیر سیکھنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو 3 چیزوں پہ تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو 3 چیزوں پر تقسیم کیا گیا ہے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے وفات تک کی زندگی، اس کے لیے الگ احادیث مبارکہ کی کتب ہے.
نہیں، سب سے پہلا نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کی معرفت حاصل کرنا. اس کے لیے بہت سی ہمارے پاس احادیث کی کتابیں، صحیح ستہ وغیرہ. دوسرے نمبر پر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے وفات تک کی زندگی، جس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور تیسری چیز جو ہم پر پڑھنا لازم ہے وہ ہے وہ باطل چیزیں، وہ باطل کے شبہات جو مغرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالے. اگر کوئی ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جب ایسے اشکالات ڈالتا ہے تو ہمیں اس کے جوابات معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری بات بتا کر میں آج کی کلاس کا اختتام کرتی ہوں. سیرت کی تعریف کیا ہے؟ لکھ لیں، سیرت کی تعریف کیا ہے؟ ہی وصف دقیق للنبی شخصی والعلمی والعملی والسلوکی فی لکل نواحی حیات فی لکل نواحی حیات. ہی وصف دقیق للنبی الشخصی والعلمی والعملی والسلوکی فی لکل نواحی حیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹیل ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے علم کے اعتبار سے، ان کے عمل کے اعتبار سے، ان کے سلوک کے اعتبار سے، غرض زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے سیرت کہلاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹیل ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے علم کے اعتبار سے، ان کے عمل کے اعتبار سے، ان کے سلوک کے اعتبار سے، غرض زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے سیرت کہلاتی ہے. اگر آپ لوگوں نے نہیں لکھا تو میں انشاءاللہ یہ بھی اس نوٹس میں ان میں لکھ کر آپ لوگوں کو بھیج دوں گی. آگے سوال دیکھ لیں. آج کے سبق کے متعلق مشقی سوالات. علم کی فضیلت کیا ہے؟ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ علم حاصل کرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے؟ علم حاصل کرنے میں طالب علم کے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے فوائد کم سے کم 5 تو لکھیں نا. یہ والے جو 2 سوال ہیں یہ پورے ہفتے کے ہیں. آج کل میں یاد کرنا ضروری نہیں ہے. انشاءاللہ ہفتے والے دن تک میں یہ سوال آپ لوگوں سے پوچھوں گی. 3 آیات زبانی یاد کر لیجئے گا اور 5 احادیث زبانی یاد کر لیجئے گا. ضروری نہیں ہے جو میں نے لکھ کے دیے وہی یاد کریں. اپنی طرف سے اگر یاد کر سکتے ہیں تو یاد کر سکتے، اپنی طرف سے بھی کوئی لے کے یاد کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں. جب تک بازی نہیں آتی میں آپ کو ان کا جواب دے دوں گی انشاءاللہ. اچھا، اور میں آپ کے پاس یہ PDF بھیج دوں گی اور انشاءاللہ آگے سے میں جو پڑھایا کروں گی اس کی PDF ایک دن پہلے بھیج دیا کروں گی تاکہ آپ لوگ اس کا مطالعہ کر کے بیٹھیں. کوئی سوال ہو تو جی پوچھ لیں. کوئی سوال؟ کوئی بھی نہیں ہے. بہت خاموش مزاج طالبات ہیں ماشاءاللہ سے ہماری.
چلیں جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم نے جو سیکھا جو سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری اس پہلی کلاس میں ہم سب کو استقامت دیں, اور اللہ پاک ہم سب کی ایسی قبولیت فرمائیں. اللہ تعالیٰ اس گلدستے کو ہمیشہ سجا کے رکھیں. ہمارے لیے بھی بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا. طالب علم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ ہمارا تو سرمایہ ہیں ہی ہیں, لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کی دعائیں اس وقت بہت قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں, اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. کوئی بھی سوال ہو بغیر کسی جھجک کے آپ لوگ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات کا آپ کو جواب دیا جائے گا. ان مشقی سوالات کی PDF بنا کے گروپ میں بھیج دیجیے گا. انشاءاللہ چیک کر کے میں گروپ میں بھیج دوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.